قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کاوش کو قبول فرمائے. درس قرآن و عطرت کا سلسلہ آپ کے تعاون سے جاری و ساری ہے. آج جو ہے ہم 2 صورتیں کور کریں گے جو ایک ہی صورت کہلاتی ہیں، سورۃ الفیل اور سورۃ قریش. یہ فقہی حوالے سے جب ان کو پڑھا جائے تو نماز میں اکٹھا پڑھا جائے. جی اس لیے 2 صورتیں کور کریں گے جلدی. چونکہ قریش کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کر دیا ہے تو ان کو مانوس کر دینے کی وجہ سے اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے. سبحان یہ کیوں؟ الذی اطعمہم من جوع، جسے ان کو بھوک میں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور ان کو خوف سے امن عطا کیا. اس کا وہ شکریہ ادا کریں اور اس کے رب کی عبادت کریں. تو پہلے اس کے شان نزول کی طرف چلتے ہیں. تو شان نزول اصل میں تو ہے سورۃ الفیل کا، وہی اس کا بھی سبب ہے جو سورۃ الفیل کا ہے. اور سورۃ الفیل کا وہ مقدمتاً اس کے ذیل میں آ جائے گا. پہلے ہم اس کا جو ہے نا ترجمہ اور مختصر تشریح کر لیتے ہیں. فرمایا اس کے پڑھنے کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، فضیلت کیا ہے. من قرأہا آتا من العجر 10 حسنات بعدد من طاف کعبہ واتقف بہا، کہ جو شخص بھی اس سورت کو پڑھے گا تو اس کو جو بھی کعبہ کا طواف کرے گا، جو بھی اس میں اعتکاف بیٹھے گا، ان کی تعداد سے بھی 10 گنا زیادہ اجر ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لطف ہے کریم کا، اتنا بڑا اجر. بظاہر کام چھوٹا ہے، اجر زیادہ ہے. لیکن یہ اکثر جو ہے تفسیر نمونہ والے نے اکثر لکھا ہے کہ یہ اجر اس کو ملے گا، وہ ہر صورت میں یہی جملہ لکھتا ہے تقریباً، کہ جو اس کے مطالب پر عمل کرے گا. کیونکہ پڑھ تو ہر کوئی لیتا ہے، پڑھنا تو آسان ہے، لیکن اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کے جو مطالب ہیں ان پر عمل کرنا وہ اصل کام وہی ہے. دوسری بات، قریش کے معنی میں بھی کئی قول آئے ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ ایک جس طرح بڑی مچھلی ہوتی ہے وہ چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اس کو بھی قریش کہتے ہیں. کسی نے لکھا ہے سوداگر، کیونکہ وہ اکثر تجارت کرتے تھے اس لیے ان کو قریش کہتے ہیں. سردی اور گرمی کے موسم سے مانوسیت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے تجارت کرنے جاتے تھے یا یمن کی طرف یا شام کی طرف. یہ درمیان میں ہے مکہ مدینہ.
ان کے جنوب میں یمن ہے، شمال مشرق میں شام ہے. تو یمن کا علاقہ جو ہے وہ گرم ہے اور یہ سرد ہے. وہ اس موسم میں جاتے تھے، سردیوں کے موسم میں یمن جاتے تھے اور گرمیوں کے موسم میں شام جاتے تھے. تو ان کو مانوس کیوں کیا اللہ نے؟ اس لیے کہ وہاں پہاڑ ہیں، مکہ مدینہ میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. اس لیے ان کو ان سفروں سے مانوس کیا تاکہ تجارت کریں اور اپنا مال کمائیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ تجارت سے ہی دین بھی پھیلا ہے. تاجروں کے ذریعے دین کے نشر و اشاعت کا بھی چونکہ یہ ذریعہ بنتا ہے تجارت. اور ویسے بھی تجارت بہت بڑا اجر رکھتی ہے، روزی کے بھی اس میں حصے بہت زیادہ ہے نوکری کے نسبت. پوچھا گیا مولا سے کیا وجہ ہے کہ نوکری کی نسبت تجارت میں روزی کے حصے بھی زیادہ ہیں، اجر بھی زیادہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نوکری کرتا ہے وہ اپنی تنخواہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد میری تنخواہ آ جائے گی، بس مجھے کیا خوف. لیکن جو تاجر دکان پر بیٹھا ہے وہ اللہ کے سہارے بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ گاہک بھیجے گا میری روزی آئے گی. یہ اپنی تنخواہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اس لیے تجارت کا اجر زیادہ ہے اور اس میں مال اور رزق کے حصے بھی زیادہ ہے. ہاں البتہ آج کل جو تجارت کا حال ہے وہ بہت خراب ہے، کیونکہ تجارت کے ضمن میں سودی کاروبار، تجارت کے ضمن میں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، تجارت کے ضمن میں ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنا، جن چیزوں کی آپ کے ہمسائے کو ضرورت ہے آپ نے اس کو سٹاک کیا ہوا ہے، مثلا گندم ہے. تو ہماری فقہ میں علماء منع فرماتے ہیں کہ گندم کا رکھنا ڈھیروں ڈھیر جائز نہیں ہے، کیونکہ لا محالہ آپ کے ہمسائے اگر بھوکے پڑے ہیں، آپ کے پاس بوریاں پڑی ہیں، یا تو آپ ان کو دیں، کون دیتا ہے اتنی، لہذا آپ اتنی رکھیں، زیادہ سٹاک نہ کریں. ناراض نہیں ہو گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو یہ جو مانوسیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریش کو ہم نے پرامن طریقے سے یمن بھی بھیجا، شام بھی بھیجا، کیونکہ خطرہ ابرہہ کا تھا، اس کو ٹال دیا. یعنی یمنیوں کا خطرہ تھا، عیسائیوں کا، ان کو ہم نے ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا. تو اب جو ہے تمہیں شکریہ کے طور پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ مزاج قرآن سن رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نعمت نازل اللہ کرتا ہے، سورۃ الکوثر میں آپ نے سنا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہم نے تجھے کوثر جیسی نعمت دی ہے، تیرا کام کیا ہے کہ شکرانے کے طور پر نماز پڑھ. وہی مزاج قرآن، وہی بات، وہی انداز. فرمایا ہم نے تمہیں مانوس کیا ہے سردی اور جاڑے اور گرمی کے موسم سے، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم شکرانہ کے طور پر کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا، میری عبادت کرو. یہ دیکھیں آپ پورے قرآن میں. بعض ایسے نادان دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہاں ہے تبلیغ، کہاں عبادت کا لکھا ہے؟ بھائی آپ کو قرآن تو بار بار پکار رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے. جب بھی کوئی نعمت خدا دیتا ہے وہ کہتا ہے عبادت کرو.
یہ مزاج قرآن. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب جو بیت کو کامیابی ملی ہے، خانہ کعبہ کو کامیابی ملی ہے، اور خانہ کعبہ کے بچ جانے کی وجہ سے وحدانیت کو بھی کامیابی ملی ہے، اور لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ واقعی ایک اللہ ہے.